السلام علیکم ناظرین جس وقت جرجیس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے بھاگ کر رومیوں کے پاس پہنچا تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تیرے پیچھے ایسی کیا چیز دوڑی آ رہی ہے جو تو اس قدر پریشان ہے۔ اس نے جواب دیا کہ موت، اور ایسی موت جس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا شیر جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمانوں کا سپہ سالار، اپنی قوم کا سردار ہے، جو میدان کارزار کی طرف اپنے پروردگار کی قسم کھا کر چلا ہے۔ ہم جہاں اور جس جگہ بھی جا کر چھپیں، وہ ہمارے قتل میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ میں بہت کوشش اور دوڑ دھوپ کر کے جان بچا کر لایا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ قبل اس کے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو، ہم اس سے صلح کر لیں۔ رومیوں نے یہ کہہ کر کہ بدبخت، کیا یہ کچھ کم بات تھی کہ تو شکست کھا کر بھاگا تھا، جو اب تو نے ہمارے دلوں میں رعب ڈالنا شروع کر دیا، چاہا کہ قتل کر دیں۔ مگر جس وقت کلوس گرفتار ہو گیا تو اسرائیل کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اب بادشاہ کا مصاحب گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی۔ تمہاری آپس میں یہ شرط طے ہو چکی تھی کہ ایک روز جنگ کے لیے وہ نکلے اور ایک روز تو، لہذا اس بدوی کے مقابلے کے لیے اب تو جا اور اسے قتل کر دے۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ شخص خالد بن ولید اگر قتل ہو گیا تو کوئی دوسرا عربی شخص اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اگر میں قتل ہو گیا تو تم سب بغیر چرواہے کی بکریوں کی طرح رہ جاؤ گے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ سب مل کر ایک متفقہ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم قیامت تک بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس طرح تو ہزاروں جانیں قربان اور ہزارہ عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ ان میں ابھی باہم یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ کلوس کے آدمی جو اس کے مصاحبین میں سے تھے چیختے چلاتے اسرائیل کے پاس ہے اور اسے کہا کہ تیرا مرتبہ بادشاہ کے نزدیک کلوس کے برابر نہیں تھا۔ اس نے اپنی شرط کو پورا کر دیا۔ وہ چونکہ اب گرفتار ہو چکا ہے، اس لیے اب حملے اور مقابلے کے لیے تجھے تیار ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر ہمارا اور تیرا مقابلہ ہے۔ اسرائیل نے جواب دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس بدوی سے ڈر گیا اور اول مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ اب میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، دونوں حریفوں کے آدمی دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے کون سا زیادہ بہادر شاہ سوار اور مرد میدان شخص ہے۔ اسرائیل سامان جنگ سے تیار ہوا، ذرا پہنی اور ایک تیز گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد کے واسطے نکلا۔ جس وقت آپ کے قریب پہنچا، کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ عربی بھائی، ذرا میرے نزدیک ہو جاؤ، مجھے تم سے چند باتیں کرنی ہیں۔ یہ ملعون عربی زبان خوب جانتا تھا۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے، آپ غصہ میں بھر گئے اور فرمایا کہ خدا کے دشمن تو ہی آگے آ جا تاکہ میں تیرا سر توڑ دوں۔ اسرائیل نے جواب دیا کہ لو، میں ہی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا ہے، اس لیے آپ نے حملہ کرنے میں توقف فرمایا۔ اسرائیل نے قریب ہو کر کہا کہ عربی بھائی، اپنی قوم اور لشکر کے ہوتے ہوئے تم خود کیوں میدان جنگ میں آتے ہو؟ اگر تم یہاں کام آ گئے تو تمہارا لشکر بغیر چرواہے کی بکریوں جیسا رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا خدا کے دشمن، تو نے ابھی میرے دو سپاہیوں کے ہاتھ نہیں دیکھے کہ تیرے لشکریوں پر کیسے بھرپور پڑے تھے؟ اگر میں انہیں منع نہ کرتا تو تیرے تمام لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیتے۔ میرا ہر لشکری فیصلہ موت کو غنیمت اور زندگی کو بیکار محض سمجھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کیا تم نے میرا نام نہیں سنا؟ میں سواروں کا شاہ سوار، ترکی جیش اور جرمکا کی فوج کو موت کے گھاٹ اترنے والا شخص ہوں۔ آپ نے فرمایا اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ملک الموت کے ہم نام میرا نام اسرائیل ہے۔ یہ سن کر آپ ہنسے اور فرمایا کہ خدا کے دشمن، تیرا نام آپ تیرا مشتاق ہے تاکہ وہ تجھے دوزخ تک پہنچا دے، اس لیے یاد کر رہا ہے۔ اس نے دریافت کیا، تمہیں تمہارے دین کی قسم، یہ فرمائیے کہ تم نے کلوس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سامنے مشقیں کسا ہوا بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس قوم میں ایک آفت کا پرکالا تھا، اس کو قتل کرنے سے کس نے منع کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رک گیا تھا کہ دونوں کو اکٹھا قتل کر دوں گا۔ اسرائیل نے کہا کہ آیا یہ ممکن ہے کہ 1000 مسکال سونا، 10 ریشمی جوڑے اور 5 گھوڑے مجھ سے لے کر اسے قتل کر کے
اس کا سر مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو اس کے خون کا عوض ہے، اپنی قتل کرائی کا کیا دے گا؟ یہ سن کر اسرائیل آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ بتلاؤ کیا لوگے؟ آپ نے فرمایا ذلت و خواری کی حالت میں تیرا جزیہ خود تیرا سر ہوگا۔ اسرائیل نے کہا کہ جتنے ہم تمہاری عزت و تکریم کرتے ہیں اتنی ہی تم ہماری توہین اور تذلیل کے در پہ اور چرب زبانی زیادہ کرتے جاتے ہو۔ اب سنبھلو، میں حملہ کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر شعلہ جوالہ کی طرح بھڑکے اور حملہ کر دیا۔ اسرائیل بھی حملہ روکتا ہوا آگے بڑھا۔ دیر تک دونوں حریف لڑتے رہے۔ اسرائیل ایک ایسا جرنل تھا جس کی بہادری اور شجاعت کے کارنامے شام کے بچے بچے کی زبان پر جاری تھے۔ اس نے حضرت خالد سے کہا کہ مجھے اپنے دین کی قسم، اگر میں تمہیں گرفتار کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن ازروِ شفقت و ہمدردی میرا ارادہ ہے کہ میں تم سے نیز تمہارے تمام لشکر سے صلح کر لوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود میری قید میں آ جاؤ اور لوگ دیکھ لیں کہ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں اس شرط پر رہا کر دوں گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور جتنے ممالک تم نے فتح کیے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا دشمن خدا ہم سے ایسی توقع اور امید رکھتا ہے، باوجود یہ کہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے تدمر، حوران، سخنا اور بصرہ کو فتح کر لیا، اور ہمارا لشکر وہ لشکر ہے کہ جس نے جنت کے بدلے اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور فوج وہ فوج ہے جس نے دار فنا پر دار بقا کو اختیار اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے۔ تجھے ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں میں کون سا اپنے مد مقابل پر فتح پاتا اور اس کے ممالک کو فتح کر کے اپنے حکمران کا سکہ جماتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پہلے سے زیادہ شجاعت دکھ لی، شدت کے ساتھ حملہ کیا۔ فنون حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور اس پر ہمدانی گرفتاری و اسیری کے دعوے کی بجائے ندامت و افعال کا پسینہ آ گیا، اور خوشامد کے لہجے میں یہ کہتے بنی کہ عربی بھائی آپ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری دل لگی اور مذاق تلوار کی ضرب ہے تاکہ اس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ لے ہوشیار ہو، میں پھر وار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار چمکی، بڑھی مگر ہاتھ اونچا پڑا اور دشمن اس وار سے بچ گیا۔ آپ کے دبدبہ اور صولہ سے حریف کانپ اٹھا اور سمجھ گیا کہ مقابل پر فتح پانا لوہے کے چنے چبانا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بھاگا اور آپ نے اس کا تعاقب کیا۔ عامر کہتے ہیں کہ میں اپنی فوج کے قلب میں دونوں حریفوں کا تماشا دیکھ رہا تھا جس وقت اسرائیل بھاگا ہے۔ چونکہ اس کا گھوڑا آپ کے گھوڑے سے زیادہ تیز تھا اس لیے آپ اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ اس نے جس وقت مڑ کر آپ کو دیکھا تو آپ چونکہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ بے وقوف یہ سمجھا کہ یہ بدوی مجھ سے خوف کھا گیا ہے۔ یہ سوچ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ انہیں گرفتار کر لوں اور کیوں نہ اس جگہ کھڑا ہو کر اس کے آنے کا منتظر رہوں۔ ممکن ہے مسیح مجھے فتح دے اور اس کے مقابلے میں میری اعانت کرے۔ اس خیال نے اکھڑے ہوئے قدم پھر جما دیے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب تھے۔ آپ کا گھوڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور اس میں تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ جس وقت آپ اس کے قریب پہنچے دشمن نے للکار کر کہا کہ عربی، یہ نہ سمجھنا کہ میں خوف کھا کر بھاگا تھا، بلکہ تمہارے لشکر سے دور لا کر تمہیں پکڑنے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات تو خداوند عالم الغیب بھی خوب جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ عربی بھائی اب بھی اپنے آپ پر رحم کھا، لڑائی مول لے کر اپنی جان جوکھم میں نہ ڈال اور خود کو میرے حوالے کر دے، اور اگر موت ہی کی تمنا ہے تو میں قابض ارواح ہوں، ملک الموت اسرائیل ہوں، تو اس کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کے دشمن میرے گھوڑے کے پیچھے رہ جانے سے تیرے منہ میں پانی بھر آیا ہوگا۔ یاد رکھ اگر میرا گھوڑا تھک گیا تو پیادہ ہو کر تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کو حرکت دی اور شیر کی طرح جھپٹے۔ جس وقت اسرائیل نے آپ کو پیادہ دیکھا اور زیادہ حوصلہ بڑھ گیا اور آپ کے گرد گدھ اور چیل کی طرح منڈلانے لگا اور چاہا کہ بڑھ کر آپ کو تلوار سے زیر کر لے، مگر آپ سنبھلے اور للکار کر سامنے ہوئے، اور اس قوت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے اسرائیل کے گھوڑے پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا کہ گھوڑا کٹ کر زمین پر گرا۔ دشمن اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے تعاقب کیا کہ خدا کے دشمن تیرا ہم نام تجھ پر غصہ ہو رہا ہے اور چاہتا ہے کہ تیری جان نکال لے، تو تیار ہو جا۔
یہ کہہ کر آپ اس کی طرف بڑھے اور جھک کر زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ ارادہ تھا کہ تلوار کا ایک ہاتھ مار دیں، مگر جس وقت رومیوں نے اپنے سپہ سالار کو شیر اسلام کے پنجے میں دیکھا، چاہا کہ دفاعی حملہ کر کے چھڑا لیں، اچانک مسلمانوں کا ایک لشکر امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں آ پہنچا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک قاصد بصرہ سے آپ کے پاس بھیجا تھا جو ابو عبیدہ کو راستے میں ملا، اور آپ اس کے ہمراہ اس وقت جب اسرائیل کے ساتھ حضرت خالد بن ولید مصروف پیکار تھے پہنچے۔ اہل دمشق نے جس وقت مسلمانوں کا لشکر آتا ہوا دیکھا، مرعوب ہو گئے، حملہ کرنا چھوڑ دیا اور آپ نے اسرائیل کو گرفتار کر لیا۔ جس وقت حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ارادہ کیا کہ گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہو جائیں، مگر حضرت خالد نے آپ کو قسم دے کر منع کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک نے دوسرے کو بڑھ کر سلام کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، بیٹا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نامہ کے آنے سے کہ جس میں مجھ پر تمہاری سرداری کے متعلق حکم تھا، مجھے بے حد خوشی حاصل ہوئی، اور تم یقین جانو کہ میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی خیال نہیں گزرا، کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ جنگ فارس اور عرب میں تم نے کیا کیا کارنامے نمایاں کر کے دکھائے ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ میں آپ کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا اور آپ کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، واللہ اگر خلیفہ اور امام وقت کی اطاعت کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کے تقدم فی الاسلام اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہونے کو دیکھتے ہوئے ہرگز اس عہدے کو قبول نہ کرتا۔ اس کے بعد دونوں نے مصافحہ کیا اور حضرت خالد کا گھوڑا پیش کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر حضرت ابو عبیدہ ہی کے ساتھ ان دونوں جرنیلوں کی گرفتاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت کی باتیں کرتے ہوئے چلے۔ ناظرین، جس وقت دوسرا روز ہوا، مسلمانوں نے لشکر کو آراستہ کیا، اہل دمشق بھی تیار ہو کر نکلے۔ آج رومیوں کی کمان بادشاہ کے داماد توما نامی سردار کے ہاتھ میں تھی، جو ایک معتمد افسر تھا۔ جس وقت رومی میدان جنگ میں آئے تو حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ اس قوم کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ چکا ہے، کل یہ اچھی طرح ذلیل و خوار ہو چکے تھے، نیز ان دو سرداروں کی گرفتاری نے انہیں کمزور بھی کر دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان پر ایک متفقہ حملہ کر دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ بہت بہتر، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں نے متفقہ طور پر زور سے تکبیر کی آواز بلند کی، ان کی تکبیر سے غوطہ اور حوالیہ غوطہ گونج اٹھا، تکبیر کے ساتھ ساتھ حملہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس زور و شور کے ساتھ حملہ کیا کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، کفار ذلیل و خوار ہوئے، اور دوست اپنے مولا سے سرخرو ہو کر جہاد میں مست راضی برزائے جبار ہوئے۔ عامر بن طفیل کہتے ہیں کہ اس حملہ میں ہمارے ایک ایک آدمی نے 10 رومیوں کو تہ تہ کیا۔ لڑائی کو بھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ دشمن کے پیر اکھڑ گئے۔ ہم نے ویر سے باب مشرقی تک تعاقب کیا۔ اہل دمشق نے جس وقت اپنے لشکر اور اپنے سپاہیوں کی یہ بزدلی دیکھی، شہر کا دروازہ بند کر لیا تاکہ ایسے کم ہمت سپاہی اندر نہ گھسنے پائیں۔ قیس بن حبیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے دروازے پر پہنچ کر بعض کو قتل کیا اور بعض کو گرفتار کیا اور اپنے مقام پر لوٹ آئے۔ یہاں آ کر حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ میری رائے ہے کہ میں باب شرقی کا محاصرہ کر لوں اور آپ باب جابیہ کو محاصرہ میں لے لیں۔ آپ نے کہا کہ واقعی تمہاری رائے بہت زیادہ صائب ہے۔ حجاز، یمن، حضر موت، ساحل امان، طائف اور حوالی مکہ سے حضرت ابو عبیدہ کی سرکردگی میں جو فوج آئی تھی اس کی کل تعداد 37,000 تھی، اور حضرت عمر بن عاص کے زیر کمان فلسطین کے مقام پر 9,000 سوار اور حضرت خالد بن ولید کی ماتحتی میں 1,500 جوان عراق سے یہاں آئے تھے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی فوج کی تعداد کے علاوہ اس فوج کے جو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانہ خلافت میں بھرتی کی تھی اور جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی اپنے موقع پر آئے گا، کل 47,500 تھی۔ اس میں نصف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمراہ لے کر باب شرقی کا محاصرہ کیا اور نصف حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ رہی، جس سے انہوں نے باب جابیہ پر پڑاؤ کیا۔ اہل دمشق نے جس وقت یہ حالت دیکھی نہایت درجہ مرعوب ہو گئے۔ پھر حضرت خالد نے کلوس اور اسرائیل کو طلب فرما کر ان کے سامنے اسلام پیش کیا
मगर उन कम बख्तों ने चूंकि इनकार कर दिया था, इसलिए अपने हजरत ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे उन्होंने उनको मौत के हवाले कर दिया। वागदी कहते हैं कि मुझे मोतबर रावियों से मालूम हुआ है कि हज़रत ज़रार बिन अज़वर ने इज़राइल को और राफ़े बिन उमैरा अल-तई ने कलौस को कत्ल किया था। जिस वक्त अहले दमिश्क को उनके कत्ल की खबर पहुंची तो उन्होंने बादशाह हरकल के पास से खत जो अपनी हजीमत और दोनों जर्नैलों के कत्ल पर मुश्तमिल था लिखा। नीज उसमें यह भी तहरीर था कि अहले अरब ने बाब शर्की और जाबिया का मुहासरा कर रखा है और वो मैं अपनी औरतों और बच्चों के यहाँ आए हुए हैं। अक्सर जरखेज इलाके और शहर फतह कर लिए हैं। हमारी खबर लीजिए, वरना हम इस शहर को उनके हवाले करने पर मजबूर होंगे। कासिद को यह खत देकर रात के वक्त एक रस्सी में बांधकर शहर पनाह की दीवार से उतार दिया गया। हर कल उस वक्त इंताकिया में मुकीम था। जिस वक्त यह खत पढ़ा रोने लगा, हाथ से खत फेंक दिया और यानी मुमलकत को जमा करके इस तरह मुखातिब हुआ कि या बनी असफर, मैंने तुम्हें पहले ही उन अरबों की तरफ से मुतनब्बे किया था, उनकी बहादुरी से शुरू में ही डराया था और अव्वल ही खबरदार किया था कि एक न एक दिन ये लोग ज़रूर मेरे इस तख्त ताज के मालिक होकर रहेंगे। मगर अफसोस तुमने मेरी बात को मजाक और मेरी इस गुफ्तगू को लामैनी ख्याल किया और उल्टे मेरे कत्ल के दर पे हो गए। अब ये चीना जौ और छुआरे खाने वाले अरबी खुश्क और कह ज़मीन से निकल कर फवाखात फलदार कसीरुल अज़जार और सरसब्ज़ व शादाब मुल्क तक पहुँच गए हैं और उनको हमारे मुल्कों की आबो हवा बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। उनको अब सिवाय आज़म व कवी और सख्त मार्का रही के यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अगर मुझे किसी किस्म की आर और शर्म ना होती तो मैं तर्क शाम करके कुस्तुनतुनिया चला जाता या खुद अपने एहलो याल की हिफाजत के लिए उनके मुकाबले के लिए निकल खड़ा होता। अरकान सल्तनत और यान ममलकत मुत्तफ़िक़ुल लिसान होकर कहने लगे, अहले अरब की जारहाना हालत अभी इस हालत को नहीं पहुँची कि आप खुद मैदान करज़ार में तशरीफ़ ले जाएँ, बल्कि वली हिम्स दरवान जो हमें सबसे ज़्यादा बहादुर और फ़नून हर्ब में सबसे ज़्यादा माहिर है और अस्कर फ़रस के मुकाबले में जबकि अहले फ़रस ने हम पर चढ़ाई की थी, जनाब खुद उसकी शुजाअत देख चुके हैं, मुकाबले के लिए रवाना कर दें। बादशाह ने वली हिम्स को बुलाकर मुकाबले के लिए कहा। दरवान वली हिम्स ने जवाब दिया, अगर मुझे आपकी नाराज़गी और गुस्सा का खौफ ना होता तो मैं अहले अरब से लड़ने के लिए कभी तैयार ना होता, क्योंकि आपने मुझे तमाम उमराए रोम के पसे पुश डाल दिया और हर एक सरदार से आखिर में रखा। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे मौके रखने और सब के बाद इस काम के वास्ते तजवीज़ करने में मेरी मसलियत थी कि दरअसल तुम ही मेरी तलवार और पुश्त पनाह हो। तुम्हें चाहिए कि फिलफौर इस काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं 12,000 रोमियों पर तुम्हें सरदार मुकर्रर करता हूँ। जिस वक्त बालबक के मकाम पर पहुँचो तो जो लश्कर अजनादीन के पड़ाव पर मौजूद है उसे अर्ज़ बलका और जियाल सौदा पर मुतफरक तौर से मुतय्यन करके ये हुक्म दे देना कि वो अमर बिन आस के किसी फ़र्द को खालिद बिन वलीद के लश्कर में शामिल न होने दें। दरवान ने कहा कि मुझे मंजूर है, मैं आपको तब तक मुँह नहीं दिखला सकता जब तक खालिद बिन वलीद और उसके साथियों का सर लेकर आपके पास न आ जाऊँ। इसके बाद यहाँ से हिजाज पर लश्कर कशी करूँगा और ता वक्त यह कि मक्का और मदीना की ईंट से ईंट न बजा दूँ, आपके पास नहीं आ सकता। बादशाह ने कहा कि कसम है इंजील मुक़द्दस की, अगर तूने अपने इस वादे को इफ़ा और कौल को पूरा करके दिखलाया तो मैं उन तमाम ममालिक को जो अरबों ने फतह कर लिए हैं तुझे जागीर में बख्श दूंगा और साथ ही एक वसीयत दस्तावेज़ के तौर पर लिख दूंगा कि मेरे बाद तुझे ही यहाँ का बादशाह तस्लीम कर लिया जाए। जिस वक्त तमाम सामान दुरुस्त हुआ और तमाम फौज मुकम्मल हो चुकी तो बादशाह खुद मैं अरकान दौलत के जसर हदीद तक रुखसत करने के लिए आया। दरवान बादशाह से रुखसत होकर महाराज से होता हुआ हमाद पहुंचा। यहाँ से उसने एक कासिद के जरिए अजनादीन की फौज को हुक्म दिया कि तमाम रास्तों और घाटियों पर पहरा रखें और अमर बिन आस और उनकी फौज को खालिद बिन वलीद तक न पहुंचने दें और अपने तमाम मातहत अफसरों और रिसालदारों को जमा करके कहा कि मेरा इरादा यह है कि मैं उन अरबों पर उनकी गफलत में छापा मारूं और सबको कैद कर लूं। इस तरकीब से कोई शख्स उनमें से नहीं भाग सकता। इस राय को सब ने पसंद किया और ये रातों रात सलमिया और वादी उल हियात के रास्ता से चल पड़ा। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने दमिश्क का मुहासरा कर रखा था। दमिश्क के मुहासरा के दौरान दूर से बहुत बड़ा गर्दो गुबार उठता हुआ दिखाई दिया तो मुसलमान समझ गए कि दमिश्क वालों के लिए रोमियों की मदद पहुंच गई है।
تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے غازی علیہ السلام حضرت خالد بن ولید نے باب شرقی پر اپنا لشکر مسلح کر کے گھوڑے کو محمیز کیا اور باب جبیہ پر تشریف لائے۔ حضرت ابو عبیدہ کو اطلاع دی اور کہا کہ یا امین الامت ہے، میری رائے نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں، کیونکہ اہل دمشق خالی جگہ دیکھ کر یہاں اپنا قبضہ کر لیں گے۔ آپ نے کہا پھر کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اپنے لشکر میں ایک جری بہادر اور فنون حرب کے ماہر شخص کو منتخب کر کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیں۔ اگر وہ ان سے مقابلے کی طاقت اور فتح کی کچھ امید دیکھے تو حملہ کر دے، ورنہ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ حضرت خالد نے یہ سن کر کہا، یا امین الامت، ہماری فوج میں ایک ایسا شخص ہے جو موت سے نہ ڈر، فن حرب کا ماہر اور بہادری سے بازی لے جانے والا ہے، اور جس کے باپ اور چچا بھی جہاد میں شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ زرار بن ازور بن سنان بن طارق۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، واللہ تم نے ایسے شخص کو منتخب کیا جو واقعی ہی صفت تجربہ کار اور مشہور سیرہ سپاہی ہے۔ چنانچہ مجاہد اعظم حضرت خالد بن ولید باب شرقی سے لوٹے اور حضرت زرار بن ازور کو طلب فرمایا۔ آپ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، ابن ازور، میرا ارادہ ہے کہ میں تم کو 500 ایسے جاں سوار دے کر جنہوں نے اپنی جان جنت کی عوض باری تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں، اور جنہوں نے عالم جادوانی کو دار فانی پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے، دشمن کے مقابلہ کے لیے روانہ کروں۔ اگر تم مقابلہ کی طاقت اور لڑائی کی ہمت دیکھو تو مقابلے کے لیے ڈٹ جانا، ورنہ واپس چلے آنا۔ حضرت زرار نے کہا کہ یا ابن ولید، آپ نے آج میرے دل کو اتنا خوش کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اکیلا تنہا اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کی قسم، واقعی تم اتنے ہی چست و چلاک اور بہادر ہو، مگر باری تعالیٰ نے دیدہ و دانستہ ہلاکت میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جن بہادروں کو میں نے تمہارے ساتھ جانے کے لیے منتخب کیا ہے ان کو اپنے ہمراہ لیے جاؤ۔ حضرت زرار مجاہدین کو لے کر ایک کمین گاہ میں بیت اللہ کے قریب ہی چھپ گئے۔ اس وقت حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ بدن، ہاتھ میں لمبا نیزہ لیے ہوئے، عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے لشکر کی طاق میں کھڑے تھے۔ حضرت وقدی سلامتہ بن خویل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زرار بن ازور کے دستہ میں اس وقت میں بھی موجود تھا۔ آپ ننگے بدن، لمبا نیزہ لیے ہوئے، عربی گھوڑے پر سوار شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ جس وقت رومیوں کا لشکر آپ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے آپ دشمن پر جھپٹے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے آپ کی تکبیر کا زور سے استقبال کیا اور اس طرح سے تکبیریں کہیں کہ مشرکین کے قلوب کانپ اٹھے اور دلوں میں رعب چھا گیا۔ میں نے حضرت زرار بن ازور کی طرف دیکھا کہ آپ اس حیت سے، یعنی برہنہ تن، نیزہ لیے ہوئے، عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے مقدمۃ الجیش میں گھوڑا دوڑائے پھر رہے ہیں۔ دروان چونکہ اس مقدمۃ الجیش میں تھا، صلیبیں اور علم ایک دوسرے میں مربوط، اس کے سر پر متعین جانباز بہادر جو اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے اس کا حلقہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ سپہ سالار لشکر یہی ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے اس مقدمۃ الجیش کے سپاہیوں کے ساتھ حل میں مبارز کہا اور نہایت بے جگری کے ساتھ قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ جو سوار علم لیے ہوئے تھا اسے ایک ایسا جچا تلا نیزہ مارا کہ سینہ سے پار ہو گیا، علم اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ آپ دوسری طرف پلٹے اور رسالہ کے میمنہ پر حملہ کر کے ایک کا کام تمام کر گئے۔ قلب پر پڑنے ہی کو تھے کہ دیکھا کہ دروان جس کے سر پر ایک سبزے گھوڑے کا سوار اور ایک صلیب جوہر نگار اٹھائے ہوئے ہے، آپ نے اس سوار کو ایک برچھا مارا کہ پہلو کو چیرتا ہوا انتڑیوں تک پہنچ گیا۔ اس کی صلیب زمین پر گری اور لڑکھڑا کر جہنم میں پہنچ گیا۔ دروان نے جب صلیب کو زمین پر پڑے دیکھا، اپنی ہلاکت کی دلیل سمجھ کر چاہا کہ گھوڑے سے اتر کر اٹھا لے، مگر چند مسلمانوں نے فوراً گھوڑوں سے اتر کر اس کے اٹھانے کے لیے ہلکا کر لیا، جس کی وجہ سے دروان نہ اٹھا سکا۔ حضرت زرار حالانکہ جنگ میں مشغول تھے، مگر آپ نے اسی حالت میں فرمایا، یا معاشر المسلمین، نہ صلیب میرا حق ہے نہ تمہارا، لہٰذا اس کے اٹھانے میں طمع نہ کرو۔ میں جس وقت اس رومی کتے اور اس کی فوج سے نبٹ لوں گا خود اٹھا لوں گا۔ دروان عربی زبان سمجھتا تھا۔ جس وقت اس نے یہ کلمات سنے، قلب لشکر سے نکل کے چاہا کہ بھاگ جاؤں،
मगर उसकी फौज के अफसरों ने बढ़कर कहा, सिपा सलार कहाँ भागते हो? उसने कहा, मैं शैतान के डर से भागता हूँ। कितना करीहा मंजर है, क्या तुमने कभी कोई इससे ज्यादा खौफनाक शख्स भी देखा है? हजरत जरार ने जिस वक्त उसे रोक फेरते हुए देखा, फौरन समझ गए कि यह भागना चाहता है। आपने जोर से मुसलमानों को आवाज दी, नेजा सीधा करके घोड़े को महमीज किया और करीब था कि उसे दबा लें कि रोमियो ने चिल्ला चिल्ला कर आपकी तरफ घोड़ों की बागें फेर दी। आप उस वक्त ये अशार पढ़ रहे थे, मौत हक है, मैं उससे कहाँ भाग सकता हूँ, जन्नतुल फिरदौस जहन्नम से बेहतर है। ये मेरी शहादत है या हाजरीन, तुम गवाह रहना, और ये मेरे तमाम कारनामे रब ताला की रजा जोई के लिए हैं। आपने अशार पढ़ते पढ़ते जो रोमी आपकी तरफ बढ़कर आते थे, हमला कर दिया। रोमी हमला से मुंतशिर हुए। आप दरवान की तलाश में आगे बढ़े। रोमियो ने पीछे से फिर बढ़ना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता आपको चारों तरफ से घेर लिया। आप हर चिहार तरफ से हमला रोकते थे। जिस मोजी के सीने में आपका भला पड़ता, वही दम तोड़ देता, और जो सुरमा आपके करीब होता, वही जमीन पर आ पड़ता। इसी तरह आपने रोमियो के अक्सर बहादुरों को खाको खून में लौटा दिया और बड़े बड़े जाबाजों को मौत की नींद सुला दिया। आखिर आपने मुसलमानों को आवाज़ दी। तर्जमा: अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को दोस्त रखते हैं जो उसके रास्ते में सफ बांध के गोया वो सीसा पलई की एक इमारत है जंग करते हैं। अभी तक मुसलमान आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए थे कि रोमियो का लश्कर हजरत जरार की तरफ शोर गुल करता हुआ बढ़ा। मुसलमान भी उनकी तरफ चले और ज़ोर से मारका रही शुरू हो गई। इमरान बिन वरदान हजरत जरार तक पहुंच गया और आपको ज़ोर से एक तीर मारा जो आपके बाएं बाजू में लगा। आपका हाथ सुस्त पड़ गया और दर्द करने लगा तो हजरत जरार बिफरे हुए शेर की तरह झिपटे, नेजा संभाल के इमरान के सीने पर तान के मारा, जो दिल को चीरता हुआ पार निकल गया। जिस वक्त आपने नेजा खींच कर बाहर निकालना चाहा, तो चूंकि नेजा का फल पीठ की हड्डी तोड़ता हुआ मोरों से भी तजावुज कर गया था, बगैर फल के निकाला। जिस वक्त रोमियो ने आपका नेजा खाली देखा, तो आप पर पल पड़े और चारों तरफ से घेर कर शेर को काबू में कर लिया। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त आपको गिरफ्तार देखा, तो बेहद शाक गुजरा। एक दिफाई हमला किया ताकि आपको छुड़ा लें, निहायत शिद्दत के साथ हमला किया, लेकिन नाकाम रहे। अब मुसलमानों के पैर उखड़ चुके थे, चाह के वापस हो जाएं, मगर हजरत राफे बिन उमैरा अल-तई ने रोका और कहा कि हाफ़िज़ और ए कुरान के हमलो, कहाँ जाते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो खुदा के दुश्मनों से डर के भागता है, वो खुदा कहार के कहर गज़ब में मुब्तला हो जाता है। जन्नत के अक्सर दरवाजे मुजाहिदीन साबरीन के वास्ते खुले हुए हैं। दीन के हलमो, सब्र करो सब्र, और इन सलीब के बंदों पर हमला कर दो। याद रखो, अगर तुम्हारा सिपा सलार और सरदार गिरफ्तार हो गया है, तो खुदावन ताला जिंदा है जो हमें देख रहे हैं, और तुमसे आगे चलने वाला सरदार मैं मौजूद हूँ। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।